بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا زندہ جنت میں جانے کا واقعہ۔ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام اور اپنے والد حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دانشمند رہنما تھے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی پر آمادہ کرنے کے لیے کئی نئے اسلوب اختیار کیے اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی ہدایت بھی فرمائی، جو ایک سچے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کے مشن کا ایک حصہ تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ اور فرمایا کہ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا، اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھانے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اولاد آدم کے نبیوں میں سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس لیے
ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔